أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله
اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم نہ ہم سیم و سر اے خدا مانگتے ہیں نہ ہم سیم و سر اے خدا مانگتے ہیں نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں محمد کے در کی قضا مانگتے ہیں کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پرنم کسی کو طلب جاؤ حشمت کی ہر دم کوئی مائل شان و شوکت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جگہ مانگتے ہیں کوئی جانے کیا ہم کیا مانگتے ہیں خدا سے فقط حبیب خدا مانگتے ہیں آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے وہی سب کا داتا سب کا خالق سب کا مالک اور سب کا رازق ہے وہ اللہ مالک الملک جو کہ بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا کرنے والا پانی کے ببروں میں ڈوبتے ہوں کو بچا کے پار لگانے والا رات کی تاریکی میں کروٹیں بدلتے ہوئے ایڑیاں رگڑتے ہوئے بیماروں کو شفا یابی سے ہمکنار کرنے والا سب کا داتا سب کا غوث اعظم سب کا دستگیر سب کا فریاد رس اور سب کا خالق و مالک ہے مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگیت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ اور پاکیزہ پر
کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین، رحمت کائنات نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، آپ کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے قابل حجت، قابل احترام اور سب سے بڑھ کے ذریعہ نجات ہے۔ محترم سامعین و حضرات اور نہایت عزت احترام کے لائق اسلامی مائیں بہنیں، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے آج ہم جمعہ المبارک کو ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ المبارک کو ادا کرنے کی اور یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری صحت و عافیت کے اندر رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ آج ہم اللہ کی توفیق سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر یہ ماہ صیام غفران آتا رہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کے، حاضر ہو کے اپنے گناہوں کو بخشواتے رہے اور اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعہ المبارک کی روح پرور گھڑیوں کے اندر میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقی معنوں کے اندر مومن کون ہے، اور اللہ کن مومنوں کو جنت عطا کرتے ہیں، کن کے لیے رب نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 اور ایک دوسرے مقام سے 2 آیات مقدسات اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی پڑا ہے کہ جس کے اندر حضرت عبداللہ بن ثقفی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی، مجھے کچھ ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد میں مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے اور وہ مجھے رب کی جنت کے اندر لے جائے۔ تو آقا نامدار وادی بطحا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے صحابی پھر کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے اپنے رب کو رب کہہ لیا، اور پھر ثم استقم، اس پر ڈٹ جا۔ اگر تو یہ اس پہ عمل کر لے گا تو میرے بعد پھر تجھے کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی تیرے لیے یہ استقامت والا درجہ، یہ ایمان والا درجہ، یہ رب النلہ والا جو درجہ ہے، یہ تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو حضرات گرامی، آج اگر کسی کو بھی پوچھے، مجھے آپ میں سے کسی کو، ایرے گہرے کو، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ اور ایک مسلمان میرے بھائیوں وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے،
جس مسلمان نے اللہ کی جنت کے اندر انشاءاللہ الرحمن جانا ہے، اور وہ کون مسلمان ہے جو اپنے دل کے سارے خیالات، اپنے ذہن کے سارے خیالات، اپنے دنیاوی معاملات، اپنے سارے دینی معاملات، اور میرے بھائیوں اپنی سب کی سب سوچیں، وہ مسلمان اللہ کے سپرد کر دیں، تو اس آدمی کو اصل مومن، اصل مسلمان کہا جاتا ہے۔ کون؟ کہ جو اپنی نہ مانے، اپنے رب کی مانے، جو اپنے دل کی بات پہ لبیک نہ کہے بلکہ اپنے رب کی بات پہ لبیک کہے، اور میرے بھائی اپنے دنیاوی کام کی یا معاشرہ کے اندر اپنی سوچ کو اپنے آگے نہ رکھے، صرف اور صرف بات مانے تو رب کی اور اس کے رسول کی بات مانے۔ اگر کوئی دین کا کام کرنا ہے تو اپنی مرضی سے نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے حکم دیا، جس طرح رسول اللہ کا طریقہ ہے اس طرح کرے۔ اس کو کہتے ہیں اصل مسلمان، اصل مومن۔ اور بھائیو حدیث رسول کے مطابق صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیش کی ہے کہ اگر ایک اونٹنی ہو، اس کے ناک کے اندر نکیل ڈالی گئی ہو، مہارے ڈالی جائیں، اور ایک آدمی اس کو لے کر کے چل رہا ہو، اگر وہ آدمی اس اونٹنی کو بٹھاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتی ہے، اگر اس کو چلنے کو کہتا ہے تو چل پڑتی ہے، اگر اس پر سامان رکھا جاتا ہے تو وہ آگے سے انکار نہیں کرتی، بلکہ خاموش رہ کے وہ سارے کام، وہ سواری، وہ اونٹنی کرتی ہے، اپنے مالک کا کہنا مانتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کی مثال دی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری ڈوریاں، تمہاری مہاریں، تمہاری لگامیں کسی دنیا والے کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ تمہاری مہاریں، تمہاری ڈوریاں اگر ہیں تو یا رب کے ہاتھ میں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ حضرات، کیا اگر اللہ کے نبی حکم دے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو تیار ہو جائے، انکار نہ کرے؟ اگر اللہ کے نبی جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دے تو چو چرا نہ کرے، نماز پڑھنے کا حکم دے تو بہانے بازیاں نہ کرے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، جہاں کھڑا کرے تو کھڑا ہو جائے، تو حضرات گرامی جہاں اللہ کے نبی چلائیں یہ چل پڑے، اس کو کہتے ہیں پکا سچا مسلمان۔ اور یہی وہ ہے کہ جو رب کی جنت کے اندر جائے گا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں گوانڈ اور ساتھ ملے گا۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کہے، نبی کہے، بس آدمی وہ کرتا چلا جائے، اس کو کہتے ہیں یہ مسلمان۔ اور پھر یاد رکھیں تمہیدی طور پہ یہ عام مسلمان نہیں ہے۔ یہ کون مسلمان ہے؟ آپ جس طرح کسی اہم جگہ پہ جائیں، کسی ہوٹل کے اندر، مہنگے ہوٹل کے اندر جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے وی آئی پی مہمان، وی آئی پی روم، وی آئی پی کمرہ۔ تو حضرات، چاہے وہ بندہ گناہگار ہو، نمازی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، لیکن وہ ہوٹل کا کمرہ اس کے لیے وی آئی پی ہوتا ہے۔
پروٹوکول والا ہوتا ہے، اسی طرح وی آئی پی مسلمان وہ ہے، پروٹوکول والا مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کی مان کے چلتا ہے، رسول اللہ کی مان کے چلتا ہے، یہ وہ وی آئی پی مسلمان ہے۔ تو آؤ، وی آئی پی مسلمان کو رب نے کیا عطا کرنا ہے؟ وی آئی پی مسلمانوں کا ایمان کون سا ہے؟ آؤ ذرا اللہ کے قرآن پہ عمل کر لیں۔ اور میرے بھائیوں، جو وی آئی پی مسلمان ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے سارے اختیارات وہ دے دیتا ہے، تو یا اپنے رب کو دے دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وی آئی پی مسلمان، منفرد مسلمان۔ اور حضرات گرامی، پھر اس کے اندر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آؤ ذرا پہچان فرما دینا کہ سب سے پہلی مسلمان کی وی آئی پی ایمان والے کی، جنتی مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ ان کا عقیدہ توحید کا ہو۔ قرآن کریم میں اگر ہم قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے واقعات بیان کیے ہیں۔ آئیے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13، اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ بات کہہ دی، کیا بات کہہ دی؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا داتا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمیں نفع دینے والا اللہ ہے، ہمیں نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، ہمارے مالوں کے اندر کمی اور زیادتی کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو آزمانا بھی ہے۔ فرمایا اور دنیا کے لوگوں اور قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں، جب کوئی بندہ ایمان والا بن جاتا ہے، جب کوئی بندہ وہ میرا بندہ بن جاتا ہے، میرے ساتھ تعلق استوار کر لیتا ہے، کیا مطلب؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر میں ایسے بندے کو، ربنا اللہ کہنے والے کو، میری توحید کا اقرار کرنے والے کو، مجھے داتا مشکل کشا سمجھنے والے کو، اور مجھے اولاد دینے والا سمجھنے والے کو، اللہ کہتے ہیں پھر میں تھوڑا سا آزماتا ہوں۔ اور کیسے آزماتا ہوں؟ آؤ نا، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، سورہ بقرہ نکل آئی ہے، آیت نمبر 155 نکل آئی ہے۔ اللہ فرماتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، جتنے تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، جتنے تم زیادہ دین والے بنتے چلے جاؤ گے، اور جتنے تم نمازی بنتے چلے جاؤ گے، اور جتنے تم اللہ سے ڈرنے والے بنتے چلے جاؤ گے، اور جتنا تم رسول اللہ کا کہنا مانتے چلے جاؤ گے، نبی کے طریقوں پہ عمل کرتے چلے جاؤ گے، اللہ اتنا ہی زیادہ اپنے مومن بندوں کو، اپنے وی آئی پی مسلمانوں کو اللہ آزما کر کے دیکھتا ہے کس
کس طرح آزماتا ہے؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی اللہ دشمن کا خوف دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ بھوکا پیاسا رکھ کر کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ مال کی کمی کر کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ کھپڑوں کی کمی دے کر کے آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اے میرے بھائیو یاد رکھ لیجیے، منافقین کا ان پر خوف ڈال کے اللہ ان اپنے وی آئی پی بندوں کو آزماتا ہے، اور کبھی اپنے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی بیگانے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے خاندان والے ناطے توڑ لیتے ہیں کہ یہ تو نمازی ہے، یہ تو مولوی بن گیا ہے، یہ تو صوفی بن گیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ تعلق رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں بندے کو آزماتا ہوں، اپنے بیگانے سارے دشمن بن جاتے ہیں، خلاف ہو جاتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں، کبھی غیر گالیاں دیتے ہیں، کبھی اپنے برا بلا کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے ایمان والے کے متعلق فرمایا ان الدنیا سجن المومن، فرمایا جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، قید خانوں کے اندر، جیلوں کے اندر آزادیاں نہیں ہوا کرتی، اس لیے مومن کے لیے اللہ نے دنیا قید خانہ رکھی ہے۔ مومن آدمی، ایمان والوں اور جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، اپنے آپ کو آزاد خیال نہ کیا کرو، اپنے آپ کو شتر بے مہار نہ چھوڑا کرو، اپنے آپ کو جو ہے دنیا کے اندر اتنا غرق نہ کر لیا کرو کہ مجھے پوچھنے والا کون ہے، مجھے ٹوکنے والا روکنے والا کون ہے۔ نہ، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا تو ہمارے لیے قید خانہ ہے، لیکن میرے بھائیو ذرا غور کر لیجئے کہ جب پریشانیاں آ جائیں، اللہ کہتے ہیں جب میں آزماؤں، پھلوں کی، اولاد کی، مال کی، بھوک کی کمی کر کے آزماؤں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ جواب دیتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 156، فرمایا والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا دنیا جہان کے لوگوں، جب تمہیں مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تمہیں مصیبتوں سے بچا لے گو۔ اور نہ میرے بھائیوں، نبی کے صحابہ پہ بڑی بڑی تکلیفیں آئی، نبی کے صحابہ پہ بڑے بڑی آزمائشیں آئی، نبی کے صحابہ جو تھے ان کے اوپر بڑی میرے بھائیوں تکلیفیں آئی، لیکن ان تکلیفوں کے اندر انہوں نے رب کو نہیں چھوڑا، رب اللہ کہنا نہیں چھوڑا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کا دور خلافت ہے، اور 80 یا 81 افراد جو تھے ان کو کیا کیا؟ ان مجاہدین اسلام کو کافروں نے قیدی بنا لیا، جنگی اسیر، جنگی قیدی بنا لیا، اور ان کے اندر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قیدی بنا لیے گئے، اور جناب ان کو حضرت عبداللہ بن حذافہ بڑے مضبوط جسم کے، بڑے خوبصورت تھے، ان کے چہرے پہ ایک خاص جمال اور خاص جلال ٹپکتا تھا۔ اب جناب ان سب کو جو ہے وہ گرفتار کر کے رومی بادشاہ جو ہے اس کے
دربار کے اندر نصرانی عیسائی بادشاہ اس کے دربار میں پیش کیا گیا، اور جناب بادشاہ روم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہا، عبداللہ اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دو، میری نصرانیت کے اندر، عیسائیت کے اندر اگر تم داخل ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی سلطنت کے اندر بھی شامل کر دوں گا، حصہ دوں گا، دولت دوں گا، مال دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دوں گا۔ اس لیے تجھ نے جو ہے وہ یہ رب اللہ جو کہا ہے، یہ اللہ کی توحید والا عقیدہ ہے، رسول اللہ کی محبت والا یہ جو پیار ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو حضرات گرامی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بادشاہ کی ترغیب تحریض جو ہے اس سے لبریز گفتگو جب سنی تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اپنے حب ایمانی کا، اپنی عقیدہ توحید کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ کس طرح اظہار کیا؟ فرمایا، اے رومی بادشاہ، لو آتیتنی جمیع ما تملکو، اے بادشاہ تو کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی حکومت کے اندر شامل کر لوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا، اپنا دماد بنا لوں گا، یہ تو معمولی سی بادشاہت ہے۔ اے بادشاہ اگر تو مجھے ساری روم کی سلطنت بھی میرے قدموں کے اندر لا کر کے ڈیر کر دے، لیکن پھر بھی میں تیری طرف دیکھنا گوارا نہیں کروں گا، پھر بھی میں ایمان کو عقیدے کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرات گرامی کہا کہ اگر مجھے تمام جائیدادیں، ساری حکومت اگر تو مجھے دے دے اور میں ایک لمحے پر کے لیے بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر دوں تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ انکار کر دیا، کہا میں سب کچھ ٹھکرا سکتا ہوں لیکن آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے نبی کے دین کا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھو ایمان یہ ہے، دیکھو وی آئی پی مسلمان یہ ہے، دیکھو پروٹوکول ان کو ملتا ہے۔ حضرات گرامی جب ترغیب و تحریض نے اپنا کام نہ دکھایا تو بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہا، عبداللہ اگر تو نے میرے حکم پہ عمل نہ کیا تو میں تجھے قتل کرا دوں گا، میں تجھے جان سے مروا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، اے بادشاہ مجھے قتل ہونا گوارا ہے لیکن دین مصطفیٰ سے انحراف ہونا کرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو اپنے جو حربے آزمانا چاہتا ہے آزما لے۔ حضرات گرامی اب کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ بادشاہ نے کہا سولی پہ لٹکا دو عبداللہ، اس کو پتہ چل جائے گا۔ سولی پہ جب لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو اس کے کرندے نیزوں کے ساتھ حضرت عبداللہ کے جسم کو چھید رہے ہیں، کرید رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، پلٹ آؤ، یہ رب اللہ کا نعرہ حق جو ہے اس سے دستبردار ہو جاؤ، نصرانیت قبول کر لو۔ لیکن حضرت عبداللہ نے جو ہے وہ بادشاہ بار بار عیسائیت کی دعوت دیتا رہا اور حضرت عبداللہ انکار کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے صبر و استقلال کو دیکھیے نا میرے بھائیوں، بادشاہ بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا صبر و استقامت کا یہ بندہ پہاڑ ہے۔ اس بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ لائی جائے۔ تانبے کی دیگ لائی گئی اور اس میں جو ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف زدہ کرنے کے لیے وہ تانبے کی دیگ کو گرم کیا گیا۔
بہت زیادہ تپایا گیا اور ایک قیدی مسلمان کو پکڑ کے اس کے اندر ڈالا گیا، وہ جل کر کے فوراً کوئلہ ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ کو ڈرانے کے لیے یہ کام کیا گیا تو حضرات گرامی، لیکن حضرت عبداللہ کے پائے استقلال کے اندر تزلزل پیدا نہ ہوا، اور حضرات گرامی بادشاہ کہنے لگا ابھی بھی وقت ہے، عبداللہ بن حذافہ نصرانیت قبول کر لو، بیٹی کا رشتہ مل جائے گا، آدھی سلطنت بادشاہت مل جائے گی۔ کہنے لگے نہیں نہیں، میں جان دے سکتا ہوں لیکن میں دین اسلام سے غداری نہیں کر سکتا، میں تجھے ختم کر دوں گا۔ عیسائی کہنے لگا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ کیجئے نا حضرت عبداللہ کے لیے وہ وقت کتنا سنگین اور عجیب ہوگا۔ اسلام کا انکار کرتے ہیں تو بادشاہت مل جاتی ہے، اسلام کا انکار کرتے ہیں تو میرے بھائیو بیٹی کا، بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مل جاتا ہے، آسائش مال و دولت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر حضرات گرامی اگر اس بادشاہ کی نصرانیت کا انکار کرتے ہیں تو موت مل جاتی ہے۔ کتنا سنگین وقت، عجیب وقت حضرت عبداللہ پہ آ گیا۔ تو حضرات گرامی اب کیا کرتے ہیں؟ حضرت حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ فرماتی ہیں اے بادشاہ تو میرے جسم کو جلا کر کے خاکستر کر دے، میرے جسم کو کوئلہ بنا دے، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ حضرات ذرا غور کیجئے، جب بادشاہ روم کا کوئی حملہ کامیاب کارگر نہ ہوا تو اس نے ابن حذافہ کو چرخی پہ چڑھا کر کے تانبے کی دیگ میں اس کو پھینکنے کا حکم دیا، اور جلاد انہیں لے کر جب دیگ کے قریب پہنچے تو ابن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جلاد جب اس تانبے کی تپتی ہوئی دیگ کے اندر وہ ڈالنے لگے، حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح یہ شخص انکار کر دے، میرا جو اقرار کر لے تو میں اس کو اپنی دمادی میں لے لوں۔ بڑی کوشش کر رہا ہے، جب آنکھوں سے آنسو دیکھے تو جلادوں کو کہا میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت عبداللہ کو لایا گیا، کہا رونے لگے ہو، موت دیکھ کیا سامنے آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں؟ تو صبر و استقلال کے پہاڑ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پوری جلال لہجے کے اندر فرمایا او بادشاہ تم میرے آنسوؤں کا غلط مطلب سمجھے ہو، اور میں موت کے ڈر سے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میرے پاس رب کے راستے میں قربان کرنے کے لیے صرف ایک جان ہے۔ میرے پاس اور جانیں ہوتی میں قربان کرتا جاتا، میں قربان کرتا جاتا۔ حضرات گرامی بادشاہ روم آپ کے استقامت صبر سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کو بڑی منصوبہ بندی کرنے لگا کہ کسی طرح عبداللہ بن حذافہ نصرانیت میں آ جائیں۔ جیل میں ڈال دیا، اس کڑھائی میں نہ ڈالا، جیل میں ڈال دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ چند دنوں کے بعد نکالا، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، شراب پینے کے لیے دی گئی۔ حضرت عبداللہ نے ہاتھ نہیں لگایا، بھوکے پیاسے برداشت کرتے رہے۔ بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد نکالا، کہا کھانا کیوں نہیں کھایا، شراب کیوں نہیں پی؟ کہا میں حرام نہیں کھاتا، میں رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ پھر بادشاہ مجبور ہو کے کہنے لگا عبداللہ ایک طریقہ ہے مجھ سے آزادی کا۔
کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا عبداللہ میرے سامنے سجدہ کر لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ کہا گوارا نہیں ہے۔ کہا پھر اس طرح کرو، میری پیشانی پہ بوسہ دے دو تو میں تجھے بھی نہیں بلکہ تیرے 80 قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ تو میرے بھائی، حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فہم و فراست سے، مصلحت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اپنے ساتھیوں کی جان بچا۔ اور جب واپس آئے نا مدینے، حضرت عمر کو پتا چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سارے آؤ، حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ باری باری بوسہ دو، انہوں نے وہ کام کر دکھایا ہے جو کسی اور نے نہیں کر کے دکھایا۔ اور سب سے پہلے حضرت عمر نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بھی مومن ہیں۔ مومن تو وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی پہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ روم کا بادشاہ پیغام دیتا ہے اے کعب، مدینے کی ریاست کا کیا ہے؟ غریب چھوٹی سی ریاست ہے، تو میرے ملک روم کے اندر آ جاؤ، آدھی سلطنت دے دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دے دوں گا۔ یہ مومن کعب بن مالک ابھی تک آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، جب یہ جملہ سنا تو کہنے لگے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ دنیا کے مال کے لیے میں ایمان کو ترک کر دوں گا۔ ربنا اللہ انہوں نے کہا۔ اور حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو مجھ کو رب کہہ دے گا پھر اس پر ڈٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس پہ نہ غم ہوگا نہ اس کو خوف ہوگا، بلکہ قیامت والے دن اللہ اس کے متعلق اعلان کر دیں گے اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے مجھ سے تعلق بنا لیا، جنہوں نے مجھے رب کہہ دیا، توحید والا راستہ اپنا لیا، اپنے شرک کے محل تباہ کر دیے، ساری دنیا اسلام کے ماننے والوں کے خلاف ہو جائے مگر وہ مومن پھر بھی ڈٹ جائے، ربنا اللہ کہہ دے، اللہ فرماتے ہیں نہ اس کو دنیا کے اندر خوف ہوگا نہ آخرت کے اندر خوف ہوگا، قیامت والے دن میں اس کو اپنی جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے نا، میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بڑے واقعے میرے سامنے موجود ہیں، ذرا غور کیجئے۔ بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے اللہ کے نام کو مٹانے کی بڑی کوشش کی، حالانکہ رب تو اللہ ہے، خالق تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، مشکل کشا تو اللہ ہے۔ بنی اسرائیل میں کافروں کا ایک بہت بڑا سردار لیڈر فرعون گزرا، بہت بڑا لیڈر فرعون سردار گزرا۔ اللہ جب اپنی قدرت کے منظر میرے بھائیوں دکھاتے ہیں تو جو لوگ شرک کے مرکز ہیں، اللہ کے مقابلے میں آنے والے ہیں، اللہ کی توحید کو مٹانے والے ہیں، اللہ کے
اسلام کو، اسلام کے نام کو مٹانے والے ہیں تو اللہ ان کے گھروں کے اندر درخت پیدا کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیتا ہے۔ تو حضرات اللہ بتاتے ہیں وہ اسلام کو مٹانے والے میں اللہ ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہوں دے دوں، جس سے چاہوں چھین لوں۔ تو حضرات کرام، یہ فرعون وقت کا بہت بڑا نافرمان، بہت بڑا اللہ کا باغی ہے، اور اس کی ایک نوکرانی تھی جس کا نام مائی ماشطہ تھا۔ ایک نوکرانی ماشطہ، یہ عورت کا نام ہے، یہ آزاد نہیں ہے میرے بھائیو، غلام ہے۔ حضرات گرامی، آج کا عورت دیکھیے کہ اس عورت کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ذرا غور کیجئے۔ آج کل ہمارے آدمیوں کے ایمان کمزور ہے، ہمارے مولویوں کے ایمان کمزور ہے، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کمزور ہے، ہمارے دیوبندیوں کے ایمان کمزور ہے، اہل سنت کے ایمان کمزور ہے، اہل حدیثوں کے ایمان جو ہے وہ کمزور ہے۔ لیکن حضرات گرامی ذرا دیکھیے، آج کل جائزہ لیں معاشرے کا، نمازیوں کے ایمان کمزور، حاجیوں کے ایمان کمزور، دکانداروں کے ایمان کمزور۔ میرے بھائیو ذرا غور کرتے جانا نا، یہ ایمان والی کتنی مضبوط عورت ہے۔ یہ فرعون کی غلام ہے، فرعون خود کو رب کہنے والا، فرعون خود کو رب کا کہنے والا، یہ فرعون کے سر کے اندر تیل لگا کے کنگھی کر رہی ہے، کیونکہ یہ غلام ہے اور غلام کو مالک جیسے حکم دے اس کو کرنا پڑتا۔ اب یہ معاشرہ فرعون کی داڑھی کو ناز و نخرے کے ساتھ سنوار رہی ہے، اس کے بالوں کو کنگھی کر رہی ہے، اور لیکن اچانک کنگھی کرتے کرتے کیا ہوا کہ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گری۔ اب فرعون نے دیکھا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا دھیان سے کنگھی نہیں کر سکتی ہو، تمہارے ہاتھوں سے کنگھی کیوں چھوٹی ہے؟ زمین پہ کنگھی گری، فرعون کو غصہ آ گیا، سرکش بدماش فرعون ہے، اس کو جب غصہ آیا کہ اس کے ہاتھوں سے کنگھی کیوں گری ہے، ادھر میرے بھائیو اس اللہ والی ماشطہ کے ہاتھ سے کنگھی گری اور اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ، اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ آج تیرے میرے ہاتھ سے بھی چیز گر جائے تو ہم اللہ کا نام لینے کی بجائے گالیاں نکالتے ہیں، ہم اللہ کا نام لینے کی بجائے ہم اور طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاتھ سے چیز گر جائے، مسئلہ یہ ہے بسم اللہ کہہ لیا کر، اور پھر بسم اللہ کہہ کے اس کو اٹھا لیا کر، اللہ اس پہ بھی اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس نے بسم اللہ کہا، یہ معاشطہ فرعون کی غلام ہے، جب یہ کنگھی اٹھانے لگی بسم اللہ پڑھا۔ غور سے ذرا سنیے میرے بھائیو، جب کنگھی اٹھا لی بسم اللہ کہہ کر کے، اللہ کا نام شروع کر کے لے کر کے، جب اس نے اللہ کا نام پڑھا تو فرعون کو اور زیادہ غصہ آ گیا، فرعون بھڑک اٹھا، وہ کہنے لگا اے معاشطہ، آج تو نے کون سا لفظ بولا ہے، کون سا لفظ تو نے بولا ہے؟ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، تو نے بسم اللہ کیوں کہا ہے؟ یہ کون سا تم نے میرے علاوہ رب بنا لیا ہے؟ تو وہ معاشطہ کہتی ہے فرعون تو رب نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تم اللہ نہیں ہو، اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور جس نے تجھ کو بھی بنایا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے بچوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ساری پولیس کو، فوج کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو بنایا، اس لیے میں نے اس اللہ کا نام لیا ہے۔
اب جناب فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور آج میرے بھائی اللہ کی قسم ہے استقامت کا یہ دعوت فکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے آج بھی اگر ہمارے حکمرانوں کے اندر ایمان آ جائے، صرف اللہ کا ڈر آ جائے، امریکہ کا ڈر نکل جائے، اسرائیل کا ڈر نکل جائے، انڈیا کا ڈر نکل جائے، روس کا کفار کا ڈر نکل جائے، صرف ایک اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے، حکمرانوں کے اندر آ جائے، تو رب کعبہ کی قسم ہے کسی کافر کو جرأت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ملکوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ آج ہمارے اندر ڈر ہے تو امریکہ کا، انڈیا کا، آج فلاں کا ڈر ہے، لیکن وہ عورت دیکھیے کہ اس کے اندر فرعون کا رب اپنے آپ کو کہنے والے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر ڈر ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے کہتی ہے اے فرعون میں اکیلے اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تو نہ تجھ سے ڈرتی ہوں نہ تیری فوج سے ڈرتی ہوں۔ میرے بھائیو ہم سے تو وہ عورت اچھی تھی، اللہ کی قسم ہے ہم سے تو وہ عورت معاشرہ اچھی تھی کہ جو رب سے ڈرتی تھی۔ ہم قبروں سے ڈرتے، ہم لکیروں سے ڈرتے، ہم فقیروں سے ڈرتے، ہم میرے بھائیوں جھڑیوں سے ڈرتے، ہم میرے بھائیوں درختوں سے ڈرتے، ہم قبروں شجروں سے ڈرتے، ہم دنیا داروں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ہم سے تو وہ عورت معاشرہ اچھی تھی کہ جو کہتی ہے کہ میں ڈرتی ہوں تو صرف اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کہنے لگی بی بی معاشرہ بسم اللہ، اے میرے علاوہ فرعون کہتا ہے رب کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اپنی فوج کو، باڈی گارڈوں کو، اپنی پولیس کو بلا لیا کہ کہا اس کو مارو، اتنا مارو، اتنا مارو، اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ حضرات اتنا مارتے ہیں اس عورت کو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر اس کو ہوش میں لا کر کے پھر اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا مارا، اتنا مارا، وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ عورت ذات کمزور ذات ہے، جب مار مار کے تھک گئے لیکن بی بی معاشرہ پھر بھی بات نہ آئی۔ وہ کہنے لگے ہم تجھے بڑا ماریں گے، تم موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دو، بسم اللہ کہنا چھوڑ دو، اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو، ربنا اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی نا نا میں ربنا اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گی۔ اور انہی کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر اس کو جو ربنا اللہ کہہ لیتا ہے پھر اس کو فرعون کا بھی ڈر نہیں رہتا۔ یہ عورت بھی ہے، آج اللہ کو اللہ کہہ دیا ہے لیکن اس پہ ڈٹ گئی ہے، ثم استقاموا، استقامت اختیار کر رہی ہے، اور اتنا ڈٹ گئی ہے میرے بھائیوں وہ لوگ کہنے لگے کہ ان عورتوں کو بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ سنیے ذرا، ان عورتوں کو بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اس کے 4 بچے ہیں، ان کو لے کر کے آؤ۔ 4 بچے پیش کیے گئے اور کہا معاشرہ ابھی وقت ہے اور بعد آ جاؤ، اگر ربنا اللہ کہنا نہ چھوڑا تو تیرے بچوں کو سزا ملے گی۔ ایک دیگ لائی گئی، اس کو گرم کیا گیا، اس کے اندر تیل کو ڈالا گیا۔ جب وہ تیل ابالے کھانے لگا میرے بھائیوں، سب سے بڑے اس معاشرہ کے بیٹے کو، اس کے 4 بیٹے ہیں، سب سے بڑا جوان بیٹا اس کو پکڑا اور پکڑ کر اس کے تیل میں ڈال دیا، اور وہ لمحوں پر میں کوئلہ بن کے، کباب بن کے نظر آ رہا ہے۔
لیکن معاشرہ کے پائے استقلال میں لغزش نائی. کہا اب بھی وقت ہے. دوسرا بچہ لایا، حتیٰ کہ 3 بچے اس معاشرہ بی بی کے کڑائے میں ڈال دیے گئے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ان کو کباب بنا دیا گیا، کوئلہ بنا دیا گیا. لیکن وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میں نے بسم اللہ پڑھ لیا، میں نے ربنا اللہ کہہ لیا، اب میں اس سے پیچھے نہیں آ سکتی. بچے چھوٹے بچے سے عورت کو بڑا پیار ہوا کرتا ہے. آخری بچہ چوتھا دودھ پینے والا بچہ، ماں کے ساتھ لگ کے دودھ پینے والا، یہ چھوٹا بچہ وہ رہ گیا ہے باقی. اس کو جب کھینچ رہے ہیں یہ فرعون کے کرندے، معاشرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور معاشرہ کو چھوٹا بچہ زبان حال سے کہتا ہے جو بھی بول نہیں سکتا میرے بھائیوں بھی باتیں نہیں کر سکتا. حضرات گرامی، یہ چھوٹا بچہ بول کر کے کہتا ہے اماں جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اماں جان صبر کرنے کی ضرورت ہے، اماں جان اس کڑھائی کے اندر چھلانگ لگا کر کے آ جائیے. یہ ہمارے لیے آگ نہیں ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے جنت بنا دیا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرات گرامی، پھر آخری چند باتیں، پھر کسی کا خوف نہیں رہتا. اس لیے آئیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ سے معافیاں مانگنے کے لیے. وہ نبی کے صحابہ کہ جنہوں نے اپنا تن من دن قربان کر دیا لیکن انہوں نے عقیدہ نہیں چھوڑا، ربنا اللہ کہنا نہیں چھوڑا. پھر مجھے کہنے دیجئے آیتوں کا ترجمہ، مجھے کرنے دیجئے. اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، اور تائیں رب نے می رتبے کمال دیتے نے. اور حبشی نو ویکھ لو او ذرا نہیں جے ڈولیا، او بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا. اور تائیں سانو حوصلے بلال دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے. او سفرا چے جنے کندیاں تے چایا سی، حضرت ابوبکر او سفرا تے جنے کندیاں تے چایا سی، اور رب چاہے اور سب چاہے ڈنگ مارے پر یار نہ جگایا سی. آج بھی آقا جی کے نال ستے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے. آقا دی اشاریاں تے او قربان ہو گئے، آقا دی اشاریاں تے قربان ہو گئے. او جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے. گھر بار بیوی بچے، گھر بار او بیوی بچے او وار دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون
وعدا علیہ حقا، جان دی ہوئی اسی کی تھی کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید پہ عمل کرنے کی، رب اللہ کے نعرہ حق پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔ اعلان سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ عصر کی نماز سے لے کے افطاری تک ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے جامعہ مسجد قباء مسلم کالونی مسرور کے اندر۔